آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انہیں اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو پورے ثبوتوں کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اور چین کی جنگ میں دنیا کے دو بڑے طاقتور ممالک چین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شمالی کوریا کے خطرناک ترین ایٹمی میزائل اور ترکی کے خطرناک ترین جنگی ڈرونز نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ دونوں ملکوں کی فوجیں چین کی سرحد پر پہنچ گئیں، بھارت پر حملہ کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا، چین اور ترکی سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو ابھی تک کسی بھی چینل نے نہیں رکھی۔ ناظرین گرامی، بھارت اور چین کی جنگ میں دو بڑے ممالک طاقتور ایک ساتھ چین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شمالی کوریا اور ترکی کی فوج نے بھارت پر دھاوا بول دیا۔ شمالی کوریا کی ایٹمی میزائل سے بھری لانچیں اور ترکی کے خطرناک ترین جنگی ڈرونز نے بھارت میں تباہی مچاتے ہوئے تابڑ توڑ حملے کر دیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھارت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ اب بھارت کی تباہی کا دن آن پہنچا ہے۔ بھارت کو ہر صورت ہر جانب سے انجام تک پہنچائیں گے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ بھارت کے ایک ایک کونے کو اپنے میزائلوں پر رکھ لیا، میزائل حملے شروع کر دیے۔ مودی سرکار کی شلواریں گیلی ہونا شروع ہو گئیں۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں شدت آ گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے ٹینکوں کو ایک دوسرے پر فاصلے پر تعینات کیا گیا۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ چینی جنگی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کالا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ درِ اثنا دونوں ممالک کے درمیان فوجی مذاکرات دوسرے روز بھی جاری ہے۔ بھارت کی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شب چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپوں میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے 17 ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے 17 فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ بھارت اور چین کی متنازع سرحد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کی تعداد کم سے کم 45 سال میں یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان کا اٹھانا پڑا ہے، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی اچھا بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے پیر کو 2 بار سرحد پار کی ہے۔ انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا ہے، ان پر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے۔ اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی ہیں، لیکن گزشتہ ایک ماہ کے دوران
مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھنے کا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا تھا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے ایک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے۔ اس کے بعد انڈیا نے وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش انڈیا سے ملتی ہے اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش شامل ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں جو کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اکثائی چین پر دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اور اروناچل پردیش میں اکثائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو بھی مسترد کرتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ حملے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ طیارہ بردار جہازوں کو بڑھاوا دینے کے ذریعے امریکہ پورے خطے اور یہاں تک کہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فوج کے سب سے طاقتور قوت کی صحت سے قائم ہے کیونکہ وہ جنوبی چین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ بھارت کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے چین میں گھسنے کا دعویٰ کیا ہے اور تباہی مچانے کا خطرناک ترین عندیہ دے